صدر اسلام میں پیغمبر اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کس طبقے نے کی؟ کیا قیامت کو کسی اور نام سے یاد کیا گیا ہے؟ حقیقی توبہ کسے کہتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی 7 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 61 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہشت کا اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پا کر رہے گا، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے عطا کیے ہیں اور پھر قیامت کے دن جواب دہی کے واسطے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا؟ یہ تھی اس آیت کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ آیت پچھلی آیتوں کے تسلسل میں ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی دنیاوی زندگی کو بچانے کے لیے کفر پر باقی رہتے ہیں۔ جس وعدے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے، یہ وہی وعدہ ہے جو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ایماندار اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو دیا گیا ہے، جن میں سے ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صدر اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کامیاب اور پیسے والے لوگ تھے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے وعدے اور آخرت کی جزائیں بڑی بھی ہیں اور اچھی بھی۔ وعدن حسنن، وعدن تنوین کے ساتھ آیا ہے جو اس کے بڑے ہونے کی دلیل اور حسنن اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2، اللہ کے وعدے قطعی اور یقینی ہیں۔ نمبر 3، موازنہ کرنا تبلیغ اور تربیت کا بہترین طریقہ ہے۔ جن سے اللہ وعدہ کرتا ہے ان کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، دنیا کے مال سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 5، دنیا میں کامیابی آخرت میں آرام کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 6، دنیا سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 82۔ دنیا کے حلال میں حساب و کتاب اور حرام میں عذاب ہے۔ نمبر 7، غافلانہ کامیابی کا نتیجہ آخرت میں ذلت کے ساتھ حاضر ہونا ہوگا۔ من المحضرین، ایسی لذت جس کا نتیجہ جہنم ہو، اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ اور
جس دن خدا ان کفار کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک خیال کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو ہمارے عذاب کے مستوجب ہو چکے ہیں کہہ دیں گے کہ پروردگارا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا۔ جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے اس طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ بھلا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے بلاؤ تو، غرض وہ لوگ انہیں بلائیں گے تو وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے اور اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے۔ کاش یہ لوگ دنیا میں راہ پر آئے ہوتے۔ یہ تھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان آیات کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ قیامت برپا ہوتے ہی عجیب و غریب مناظر ہوں گے، جن میں سے کچھ کو یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ قیامت میں ایک منظر وہ ہوگا جب اللہ مشرکوں سے ڈانٹ پھٹکار کے ساتھ سوال کرے گا۔ دوسرا منظر معبودوں کا اپنے پوجا کرنے والوں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار۔ تیسرا منظر گمراہوں کا شیطان کو ملامت کرنا اور پھر شیطان کا ان کے جواب میں کہنا، مجھے مت کوسو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنا گناہ دوسروں کے سر ڈالے گا، مگر سامنے والا بھی اسے جواب دے گا، بل کنتم قوما طاغین، اپنا گناہ ہماری گردن پر مت ڈالو، تم خود ظالم تھے۔ بعض معبودوں کا کوئی قصور نہیں ہے جیسے جناب عیسیٰ اور اللہ کے فرشتے، لیکن شیاطین ظالم اور وہ علماء جو دین میں بدعت اور گمراہی کا سبب بنے ہیں وہ قصوروار ہیں، اور ان کو یقیناً اللہ کا عذاب ملے گا۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے مناظر کو نہ بھولیں۔ نمبر 2، قیامت کی عدالت اعلانیہ طور پر اور حضوری ہوگی۔ نمبر 3، ایسا کام نہ کریں کہ قیامت میں جس کا جواب دینے سے عاجز اور بے بس ہوں۔ نمبر 4، شرک اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا فقط گمان، خیال اور سراب ہے۔ نمبر 5، دنیا کے عزت دار معبود آخرت میں ذلیل ہوں گے اور ان کی مذمت ہوگی۔ نمبر 6، جو شخص لوگوں کو اللہ کے بجائے اپنی طرف بلائے اس کے لیے اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ نمبر 7، اللہ کے علاوہ کی پوجا ایک دھوکہ ہے۔ نمبر 8، دھوکہ کھائے ہوئے لوگ دوسروں کو دھوکہ دینے کی طاق میں رہتے ہیں۔ نمبر 9، انسان اپنا راستہ چننے میں آزاد ہے، اگر چاہے تو گمراہی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ نمبر 10، اللہ کے علاوہ سارے معبود ایک دن اپنے عبادت گزاروں سے نفرت کریں گے۔ نمبر 11، شرک کی حقیقت ہوا و ہوس پرستی ہے۔ نمبر 12، تمہارے جھوٹے معبود ضرورت کے وقت تمہاری فریادوں کا جواب نہیں دیں گے۔ فدعوہم فلم یستجیبوا، دنیا میں غیر خدا سے دل لگانے کا نتیجہ آخرت میں اللہ کی مدد سے محرومی ہے۔ نمبر 13، قیامت حسرت کا دن ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ وہ دن یاد کرو جس دن خدا لوگوں کو پکار کر پوچھے گا کہ تم لوگوں نے پیغمبروں کو ان کے سمجھانے پر کیا جواب دیا۔ تب اس دن انہیں باتیں نہ سوچ پڑیں گی اور پھر باہم ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، مگر ہاں جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو قریب ہے کہ یہ لوگ اپنی مرادیں پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں ایک اہم نقطے کو رکھا ہے، آئیے ان آیات کے ایک اہم نقطے کو جانتے ہیں۔
پچھلی آیت میں توحید کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اینا شرکائی ادعو شرکاءکم، اور ان آیتوں میں نبوت کے بارے میں بیان ہے، ماذا عجبتم المرسلین۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے ان آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغمبروں کی دعوت کے تئیں ہر ایک ذمہ دار ہے۔ نمبر 2، قیامت میں خبریں حاصل کرنے کے تمام راستے بند ہوں گے اور ہر ایک حیرت زدہ اور بے بس ہوگا۔ نمبر 3، قیامت میں لوگ ایک دوسرے سے مشورہ اور سوال کر کے اللہ کی عدالت کے لیے جواب تیار نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 4، اسلام میں نا امیدی نہیں پائی جاتی، توبہ کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ نمبر 5، توبہ صرف دل سے شرمندہ ہونے کا نام نہیں بلکہ سچے ایمان اور نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 6، توبہ کی توفیق اس کی تمام شرطوں کے ساتھ اس کے قبول ہونے اور اس توبہ میں تسلسل پائے جانے کی ضمانت کسی کے لیے نہیں ہے، لہٰذا انسان کو ہمیشہ خوف اور امید کی حالت میں رہنا چاہیے۔ لفظ عسا کا معنی ہے امید، یعنی توبہ ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے کامیابی کی امید ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ صدر اسلام میں پیغمبر اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کامیاب اور پیسے والے لوگوں نے کی، اور قیامت کے دن کو یوم الحسرہ یعنی حسرت کے دن کے نام سے بھی یاد کیا گیا، کیونکہ اس دن گنہگار حسرت کریں گے کہ اے کاش دنیا میں نیک اعمال انجام دیا ہوتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔